ماہ رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے سب لوگ 4 دعائیں ضرور مانگنا۔ مال و دولت، عزت، لمبی عمر اور رزق ضرور ملے گا۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ موقع ضائع مت کرنا۔ ان دعاؤں کو پڑھ کے اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے مقدر اور نصیب کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک کا ہر دن بڑا برکت والا ہے، اور ہر دن جب آپ افطار کریں گے تو افطار کرنے سے پہلے آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اللہ کی قسم، افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے، کیونکہ افطاری کے وقت جب بندہ پیاسی زبان کے ساتھ، بھوکے پیٹ کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ہر چیز سامنے پڑی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بندہ پہلے اللہ کی نعمتیں کھانے سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو فخریہ انداز میں کہتا ہے، اے فرشتوں دیکھو، افطار کی ہر چیز میرے بندے کے سامنے پڑی ہے، ہر نعمت اس کے سامنے پڑی ہے، دسترخوان اس کے سامنے سجا پڑا ہے، لیکن پھر بھی میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے حاجتیں مانگ رہا ہے، میرا بندہ پریشانیوں کا حل چاہتا ہے، میرا بندہ مجھ سے دعائیں مانگتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے افطار کرنے سے پہلے اگر یہ دعائیں پڑھ لیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہر کام کر دیا، ہر مقصد پورا کر دیا، ہر حاجت کو پورا کر دیا، کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور برکتوں والے مہینے میں جب آپ نے افطار کرنا ہے تو افطار سے پہلے بس آپ نے یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے وسیلہ و جلیلہ آپ کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور انعامات سے ضرور مستفید کرے گا، آپ کو رزق اور دولت بے بہا عطا کرے گا، دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں، خوشیاں، کامیابیاں ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو، ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے جب بھی افطاری کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے وضو کر کے 5 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جانا ہے۔ 5 منٹ پہلے نہ بیٹھ سکیں تو کم از کم 2 یا 3 منٹ پہلے وضو کر کے آپ نے دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے، اور دسترخوان پر بیٹھ کے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، چاہے استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یاد رکھیں، استغفار سے زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور اگر آپ دسترخوان پر بیٹھ کر استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے لگاتار آپ پر برکتوں کی بارش برساتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے مال و دولت سے آپ کو قوت بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ بکثرت بے اولادوں کو اولادیں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں بھرے باغات دے گا، اور ان کی سیرابی کے لیے نہریں بھی جاری فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ استغفار کرنے سے آپ کے جو موجودہ حالات ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہوں گے، بلکہ ہر طرح کے برے حالات اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، روزہ افطار کرنے سے پہلے آپ نے صرف 7 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کا ورد کرنا ہے، پھر 7 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ختم کرے گا، رزق اور دولت کی بارش کرے گا، رزق اور دولت دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں آئیں گے، رب کریم آپ کو اپنے انعامات سے مستفید کرے گا، لمبی عمریں عطا کرے گا اور برکتیں اور رحمتیں عطا کرے گا۔ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 7 مرتبہ یا غنیو یا وہابو یا مالکو، یا غنیو یا وہابو یا مالکو، ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 7 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھنے ہیں، یا غنیو
مالدار کرنے والے، امیر کرنے والے، یا وہابو عطا کرنے والے، یا مالکو اے ہر چیز کے مالک۔ تو آپ نے جب ان تینوں ناموں سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گا، اور آپ جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ 4 چھوٹی چھوٹی دعائیں تھیں، یہ 4 چھوٹے چھوٹے اعمال تھے جو آپ نے افطار کرنے سے پہلے ضرور پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ افطار کرنے کی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ جن لوگوں کو دعا نہیں آتی وہ آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا ہم نے تیری خاطر روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لائے اور تجھی پہ بھروسہ کیا، میرے مالک ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کر دے، رزق اور دولت کو کھول دے۔ جن لوگوں کو دعا زبانی آتی ہے روزہ افطار کرنے کی، وہ روزہ افطار کرنے کی 1 مرتبہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ دعا کو توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی لقسمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطر۔ اس دعا کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جن کو عربی میں دعا آتی ہے وہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، جن کو عربی میں دعا آتی ہے وہ عربی میں پڑھ لیں، جن کو اردو میں آسان لگتی ہے وہ اردو میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے روزہ افطار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانی ہیں۔ 4 آج میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہیں جن دعاؤں کو آپ نے ماہ رمضان المبارک میں افطار کرنے سے پہلے ضرور پڑھ لینی ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے یہ 4 کام کر کے، یہ 4 دعائیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، حاجت ہے، پریشانی ہے، جو بھی آپ کے دل کی مراد ہے وہ آپ نے اپنے دل میں رکھنی ہے، اپنے دماغ میں رکھنی ہے، اور ان دعاؤں کو آپ نے بس پڑھ لینا ہے۔ اور جب آپ نے ان دعاؤں کو پڑھ لینا ہے تو آخر میں آپ نے آمین 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 کہہ دینا ہے۔ پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دینا ہے، اللہ جانے اور آپ کی دعائیں جانے، پھر اللہ کا کام جانے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے رزق عطا کرے، دولت عطا کرے، عزتیں، کامیابیاں، خوشیاں عطا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے بہا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے رمضان المبارک میں افطار سے پہلے دعائیں ضرور مانگا کریں، اور جب بھی دعا کرنی ہے وسیلہ رسول کا دے کر، وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی رب کریم ضرور لاج رکھے گا۔ یہ بہت ہی انمول موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ جن لوگوں کو رزق اور دولت کی ضرورت ہے، پریشانیوں، مصیبتوں سے وہ نجات چاہتے ہیں، وہ افطار کرنے سے پہلے یہ دعائیں ضرور پڑھیں۔ ان اعمال کو، ان اذکار کو پڑھ کے اپنے رب کے حضور بس ہاتھوں کو اٹھائیں۔ افطار کا اعلان بعد میں ہوگا انشاءاللہ، پہلے آپ کی دعائیں ضرور مقبول ہوں گی، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے افطار کرنے سے پہلے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی دعاؤں کو مقبول کرتا ہوں، کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی روزے کی جزا بھی دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ 4 دعائیں تھیں جن کو آپ نے افطار سے پہلے خود بھی پڑھنا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔